حضرت سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت والوں کی محبت۔ تو اس آیت کریمہ میں قرابت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَن یقترف حسنہ، یعنی جو نیک کام کرے، اس آیت کریمہ سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کسی مسلمان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور میری وجہ سے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری اطاعت اہل بیت ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری اولاد یعنی اہل بیت ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کی دعا کی، تم میں جو دین پر قائم رہے اس کا دل اس پر قائم رہے، اور تمہارے بے علم کو علم عطا فرمائے، اور تمہارے بے راہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر کوئی شخص بیت اللہ کے کونے اور مقام ابراہیم پر چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم سے بغض ہی پر اس کو موت آ جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرویات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر اور عرب سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ بن حدیج سے فرمایا اے معاویہ بن حدیج ہم سے بغض رکھنے سے بچو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے جو شخص بغض رکھے گا یا حسد کرے گا اسے بروز قیامت آگ کے کوڑوں سے ہٹایا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اولاد اور انصار کے حق کو نہیں پہچانتا تو اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو وہ منافق ہوگا، یا زنا سے پیدا ہوا ہوگا، یا اس کی ماں کو غیر طہر میں حمل ٹھہرا ہوگا، یعنی حالت حیض میں اس کی ماں حمل ٹھہرا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں میرے جانشین بنو، یعنی میری طرح ان سے محبت رکھ۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے بارے میں تو ہماری محبت کا خیال رکھو، پس جو شخص ہم سے محبت رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ہمارے حق کے پہچانے بغیر فائدہ نہ دے۔